تو حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں جب 72-73 لاشیں خیموں کے سامنے پڑے تھے اور اتنے زخم کلیجے پہ تھے، راوی کہتا ہے کہ جب آپ کی قمیض اتاری گئی تو 113 سوراخ اس میں تیروں کے تھے، 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 گھاؤ تلواروں کے تھے، اتنے زخم جسم کے اندر اور جسم چور ہے زخموں سے. لیکن حضرت امام حسین نے جب پیشانی سجدے میں رکھی تو آخری لفظ یہ تھے، اللہم رضن بقضائکا وصبرن علی بلائکا تسلیما لامرکا سبحان ربی العالی. مالک تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا ہوں، مالک زخم سہ پہ بھی میں مسکرا رہا ہوں، مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے ان کو قبول کیا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. مالک میں سب کچھ قبول کیا، حسین تیری رضا پہ راضی ہے، میرے مالک تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اوروں نے بھی سجدہ کیا پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام. آج لہجہ بھی دم توڑ رہا ہے اور سورج بھی درد غروب سے زرد ہو رہا ہے. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں اس مضمون کو چھیڑوں. آؤ ہم سلام کرتے ہیں. یہ سورج سامنے چمک رہا ہے، میں یہاں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا. اے سورج دوپہر کا وہ منظر تم نے تو دیکھا تھا جب کربلا میں حسین کا سر کٹا تھا، جب گھر لٹا تھا، جب خیموں کو آگ لگی تھی، جب سکینہ رو رہی تھی اور جب گھوڑا خالی پلٹا تھا اور سکینہ پوچھتی تھی گھوڑے تو خالی آ گیا ہے، حسین کہاں چھوڑ آیا ہے. آج یہ سورج یہ چمک چمک کے وہ ہمیں کہانی سنا رہا ہے اور ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ نبی کے نام پہ حسین نے تو سر کٹا دیا. آج تم کہتے ہو دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، تم شور ڈال رہے ہو. جن کے لیے مسجدوں میں قالین بچھے ہوئے ہیں، گرم پانی دستیاب ہے اور ان کے لیے مسجدوں میں آسائشیں موجود ہیں، اور پھر بھی وہ کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. ذرا دیکھو حسین ابن علی کو سجدے میں سر رکھ کے، پیشانی رب کے حضور رکھ کے حسین ابن علی کہہ رہے ہیں مالک میں سر کٹا کے بھی تیرے حضور حاضر ہوں اور تجھ پہ راضی ہوں، تو بھی بتا کہ تو بھی حسین پہ راضی ہے یا نہیں ہے. اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام. اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا چمن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات. افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. آج ہم ناز کرتے ہیں حسین ابن علی پہ. ہم حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں. واہ حسین تیری عظمت کو سلام. اتنے زخم کلیجے پہ ہو تو کھڑا نہیں ہوا جاتا، لیکن جبر کے خلاف کتنی قوت سے کھڑا ہے. حسین ابن علی نے اپنا نمونہ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا. اقبال کہتا ہے سرخ روح عشق غیور از خون او، شوخی این مصرع از مضمون او. یزید مٹ گیا، یزید کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا. حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے. مرتا تو وہ ہے جس کی فکر مر جائے، مرتا تو وہ ہے جس کا نصب العین مر جائے، مرتا تو وہ ہے جس کا مشن ختم ہو جائے. حسین کا نصب العین زندہ، حسین کی فکر زندہ، حسین کا مشن زندہ، حسین زندہ، حسین کا نانا بھی زندہ. آج بھی ہزاروں کروڑوں اربوں انسان حسین کا نام لے کے جی رہے ہیں. میں کہتا ہوں اگر کوئی یزید کا نام بھی لیتا ہے تو وہ سر جھکا کے دیتا ہے. کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی تمہیں شرم آتی ہے؟ نام لینے سے پہلے سر جھکاتے ہو، نام لیتے ہوئے پسینہ پسینہ ہوتے ہو، نام لینے کے بعد منہ چھپا لیتے ہو. تمہیں اپنے قائد اور اپنے لیڈر کا نام لیتے بھی شرم آتی ہے، اور جب ہمارے لبوں پہ نام حسین آتا ہے ہمارا قد اونچا ہو جاتا ہے، ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. تو حسین ابن علی نے کسی نے کہا تھا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، تو کسی نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا کربلا جنگ تھی اگر دو شہزادوں کی، قلم میں زور ہے تو لکھو حسین ہار گئے.
लहजे में तनतना है तो लिखो हुसैन हार गए, अंदाज में जोर है तो कहो हुसैन हार गए। जमाना कल भी कहता था, जमाना आज भी कहता है, हुसैन कल भी जीता था, हुसैन आज भी जीता है। जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर अनवर काट लिया गया और खोली बिन यजीद ने नेज़े की नोक पे उसको रखा, वैसे रुख सर का जमीन की तरफ से था, किसी ने क्या खूब कहा, बां के सर नेज़े पे और सुए जमी है रूह, यानी सजदाए सानी की है आरज़ू। रकत के दो सजदे होते हैं, एक सजदा हुआ था कि सरे अनवर जुदा कर लिया गया, जब नेज़े की नोक पे था सर तो रुख जमीन की तरफ से था। शायर कहता जरा गौर से देखो सरे हुसैन क्या कह रहा है, सरे हुसैन की पेशानी जमीन की तरफ है, पेशानी में दूसरे सजदे की आरज़ू मचल रही है। तो जब इमाम हुसैन का सर खोली ने नेज़े की नोक पे चढ़ाया, उसने तो ये कहना चाहा था कि हम फतह याब हुए और देखो हमने सर काट लिया। किसी ने कहा जरा गौर से देखो, ये तो सर कट के भी सर बुलंद है, ये सर कट गया फिर भी सर बुलंदी नहीं गई है, इसका बांकपन फिर भी नहीं गया है। हुसैन का सर कल भी ऊंचा था, हुसैन का सर आज भी ऊंचा है। उसका नाम जिंदा, उसका पैगाम जिंदा, उसकी फिक्र जिंदा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये करबला के वो शख्स हैं जिन्होंने सारा मंजर अपनी आंखों से देखा था। इतने दुख किसी को नहीं पहुंचे जितने ज़ैनब और ज़ैनुल आबिदीन को पहुंचे हैं। सब मंजर खुली आंखों से देखा। 14 साल की उम्र है, बीमार हैं, तारीख बताती है उसके बाद सारी जिंदगी हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने ठंडा पानी नहीं पिया। जब पानी पीने लगते तड़पने लगते, कहते मुझे सकीना की प्यास याद आती है, मुझे अली अस्कर का तड़पना याद आता है। सारी जिंदगी फिर ठंडा पानी नहीं पिया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यह सारा मंजर खुली आंखों के साथ देखा था। और फिर आपने दमिश्क के बाजारों में भी और कूफे की गलियों के अंदर भी सरों का ये काफिला अपनी क़यादत के अंदर जो है वो गुजारा था। जब यजीद के दरबार के अंदर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहुंचे तो यजीद ने पहले तो जो है वो दुख का इजहार किया। बाज लोग यहां से यजीद की बरियत का ऐलान करते हैं। यहां किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि कातिल की पशेमानी मकतूल की अहमियत को तो बढ़ा सकती है, लेकिन उसके दामन से कत्ल के दाग को नहीं धो सकती। तो उसने ये सब कुछ किया, ये बस उसके टसवे थे जो वो बहाने लगा। लेकिन बाद में उसने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दांतों के ऊपर जो है वो छड़ी मारना शुरू कर दी। तो हजरत अबू बरजा असलमी सहाबी रसूल वहां मौजूद थे, वो खड़े हो गए, उठ के बदन कांपता है उनका, कहने लगे जालिम इरफा कदीबा का, यहां अपनी छड़ी हटा ले। मैंने अपनी इन आंखों से देखा है कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यल से महू, हुजूर ने इन होठों को खुद चूमा है। तो यह कह के आप दरबार से निकल गए और रोते थे और आपके बदन पे कपटी भी तारी थी। बाद में यजीद ने कहा हजरत गलती हो गई और ये मैं नहीं चाहता था, बताएं आपकी कोई शर्त हो। तो आपने फरमाया मेरी 4 बातें मान लो। उन 4 बातों में एक बात यह थी कि सरे हुसैन और सरे शहीदा हमारे सुपुर्द कर दो ताकि हम करबला जाके इनकी तदफीन कर सकें। दूसरी ये था कि हमें मदीना हफाजत से पहुंचा दो। तीसरी शर्त यह थी कि मुझे जो है वो जुमे का खुतबा देने की इजाजत दो आज दमिश्क जामे मस्जिद के अंदर। चौथी बात आपने ये फरमाई कि कातिलाने हुसैन जो है वो मेरे सुपुर्द करो। उसने कहा हाँ कौन है कातिल हुसैन का? लोगों ने कहा खोली है। खोली ने कहा मैंने कत्ल नहीं किया, ये सनान बिन अंस नखी ने किया है। सनान बिन अंस नखी को कहा हाँ तू बता। कहने लगा मैं कत्ल क्यों करना था, ये तो शिमर जिल जोशन ने किया है। शिमर जिल जोशन को कहा तू बता। कहने लगा मैंने कत्ल नहीं किया, मेरा कौन सा हुसैन ने कुछ बगाड़ा था, कत्ल उसने किया है जिसकी हुकूमत को खतरा था। तो ये है वो है कातिल हुसैन का। अब यजीद कहने लगा तुम्हारी ये शर्त तो मैं पूरी नहीं कर सकता, ये बात तो पूरी नहीं कर सकता, अब खुतबा दे लो। अब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुतबा देने के लिए खड़े हुए। खताबत तो इस घर की लौंडी है, जब ये बोलते हैं तो हिकमत के मोती दौलते हैं। जो ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हुए, 14 साल उम्र है और दमिश्क की जामे मस्जिद है, यजीद भी बैठा था, यानी सल्तनत भी थे, अवाम का भी हुजूम था। जब आपने खुतबा शुरू किया लोग ज़ारो के तार रोने लगे और आपने अहले बैत के मनाकब जब लोगों के सामने रखे तो यजीद घबरा गया कि कहीं लोग मेरे गिरेबान तक न पहुंचे। उसने मुअज्जिन को इशारा किया जल्दी जल्दी अजान पढ़ो। तो जब उसने कहा अल्लाह अकबर, तो हजरत शहजादा ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि इसके अंदर कोई शक नहीं कि अल्लाह सबसे बड़ा है।
جب شہادتین کا کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ، حضرت امام زین العابدین نے اس کے جواب کے اندر کہا ہاں ہاں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کی گواہی ہم نے خون سے دی ہے، ہم نے اپنے لہو سے دی ہے اس کی گواہی۔ اور پھر اس کے بعد جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ لفظ آئے تو حضرت امام زین العابدین نے کہا یزید دیکھ اب اذان کے اندر تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ آج بھی ممبر پہ میرے نانے کا نام ہے۔ تو یزید مر گیا، اس کا نام مر گیا، اس کا تشخص مر گیا۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں بھی زندہ تھا، کوفے کے بازار میں بھی زندہ تھا، اور دمشق کی جامع مسجد میں بھی زندہ تھا، مدینے میں بھی زندہ، مکے میں بھی زندہ، کابل میں بھی زندہ، کندھار میں بھی زندہ، قلعہ جنگی میں بھی زندہ، تورا بورا میں بھی زندہ، موصل میں بھی زندہ، بغداد میں بھی زندہ، غزہ کی پٹی میں بھی زندہ، فلسطین میں بھی زندہ۔ آج حسین کی زندگی اور حسین کا باقپن دنیا کو بتا رہا ہے، بش کو بتا رہا ہے تیرے منہ پہ تماچا حسین مارے گا، زمانہ بتائے گا کہ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ حسین کی فکر لے کے اٹھو اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ اور زمانے کو بتاؤ کہ ہم حسین ابن علی کے سپاہی ہیں۔ صرف محرم کے دن آنسو بہا لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کیا صرف محرم حسین کا مہینہ ہے؟ نہیں، سب پورا سال حسین کا ہے، پوری زندگی حسین کی ہے، پورے زمانے حسین کے ہیں۔ یہ صرف عاشور کا دن یا عاشور کی شب ہی حسین کی نہیں، سارے زمانے حسین کے ہیں۔ کل بھی حسین کا تھا، آج بھی حسین کا ہے، کل بھی حسین کا ہوگا۔ آؤ اٹھیں، قرآن کو لے کر کے حسین ابن علی نیزے کی نوک پر بھی چڑھ کے قرآن سنایا، اور آج ہم اسی قرآن کی دعوت کو لے کر کے اٹھیں اور حسین ابن علی کے پیغام کو گھر گھر پہنچائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مالک اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی رجوع رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں دے دے، مقدر کی خزائیں رخصت کر۔ ہم جئیں تو تیرے لیے اور مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں، ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی دے دے، آمین۔ اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے۔ اے اللہ جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے۔ اے اللہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ رہیں، اپنے کرم سے بھر دے۔ اے اللہ جتنے لوگ آئے ہیں ان میں سے کوئی بھی خالی گھر نہ جائے، آمین۔ سب کی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے، آمین۔ اے اللہ سب کی دنیا اور دین آخرت بہتر کر دے، آمین۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، آمین۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، آمین۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، آمین۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، آمین۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس محفل کو قبول فرما لے، اے اللہ اسوہ شبیر پہ عمل کی توفیق دے دے، اے اللہ امت کے حال پہ رحم فرما، اے اللہ فلسطین میں جو ظلم اور جبر باہیں کھولے کھڑا ہے اپنے کرم سے امت کو طاقت عطا کر دے، اور اے اللہ حسینی جذبے عطا کر دے، جبر کو کچلنے کی طاقت عطا کر دے۔ اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے جانیں دے رہے ہیں، تیرے راستے میں قربانیاں دے رہے ہیں، اے اللہ میں آج یہ ایک تجزیہ پڑھ رہا تھا کہ عراق کے اندر 21 لاکھ بچے یتیم ہوئے ہیں، اور افغانستان کے اندر ہر 7واں بچہ یتیم ہے، کشمیر کے اندر ہر سال 15,000 بچے یتیم ہو رہے ہیں، ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں، اے اللہ گھر لٹ رہے ہیں، اے اللہ اس امت کو کھویا ہوا مقام دے دے، عظمت رفتہ دے دے، اے اللہ عراق کے 21 لاکھ یتیموں کی خیر کر، اے اللہ اس امت کو کھویا ہوا مقام دے دے، تجھے واسطہ خون شہیداں کا، تجھے واسطہ حضرت امام حمام کا، اے اللہ تجھے واسطہ کربلا کے قاری کا، اے اللہ تجھے واسطہ عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا، تجھے واسطہ اے اللہ تجھے واسطہ زینب کی پھٹی ہوئی چادر کا، تجھے واسطہ سکینہ کی آہوزاری کا، تجھے ہلکے اصغر سے نکلتے ہوئے خون کے فوارے کا صدقہ، اے اللہ امت کو کھویا ہوا مقام دے دے، بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا،
تاثیر کا سائل ہوں، محتاج کو داتا دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے آج عصر کی نماز میں تیرے حضور سجدہ ریزی کی، انہیں پکا نمازی بنا دے۔ اے اللہ آج کے بعد ان کی کوئی نماز نہ چھوٹے۔ اے اللہ حسین کی خون میں رنگی ہوئی داڑھی کا صدقہ ہمارے چہرے پر سنت کا نور آ جائے۔ اے اللہ ہمارے چہرے پہ سنت کا نور آ جائے۔ اے اللہ ہمارے چہرے پہ سنت کا نور آ جائے۔ اے اللہ میرے وطن کی حفاظت فرما، میرے ملک کی حفاظت فرما، یہاں امن کے سویرے طلوع کر دے، دہشت گردی کے سلگتے الاؤ ٹھنڈے کر دے۔ اے اللہ خون شہیدہ کا صدقہ اپنا کرم فرما دے۔ اے اللہ اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا گو میرے بابا کے درجے بلند کر۔ اے اللہ ان کی روحانی برکتیں ہمیں نصیب رہے، ان کا روحانی سایہ ہمارے سروں پہ تنا رہے۔ اے اللہ انہیں جو ہمیں درس دیا انہیں درس پہ عمل کی توفیق دے۔ اے اللہ انہیں جو مجھ سے عہد لیے تھے مجھے اس پہ پورا اترنے کی توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ میرے پیر بھائیوں کی خیر فرمانا۔ اے اللہ میرے جو پیر بھائی فوت ہو گئے ان پہ کرم فرمانا، جو بیرون ملک ہے ان کو خیریت سے پلٹنا نصیب فرمانا۔ اے اللہ ادارت المصطفیٰ کے جملہ وابستگان اور درس قرآن کے جملہ وابستگان سب پہ کرم فرمانا۔ اے اللہ دور و نزدیک سے جتنے لوگ آئے، اتنی محبتیں کہ ان کی محبتوں کے سامنے میں شرمندہ ہوں، میرے مالک ان پہ کرم فرمانا۔ میری دعا یہ مان لے کہ ان سب کا خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ اے اللہ میری یہ دعا بھی مانگ لے ان کو حشر میں رسوا نہ کرنا۔ اے اللہ جتنے بھی کھڑے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے۔ اے اللہ ایک بھی محروم نہ رہے۔ اے اللہ میری بہنیں اور بیٹیاں آئی ہیں ان پہ بھی کرم فرما، سیدہ فاطمہ کی چادر کا سایہ کر دے، سب کی آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بچوں کو حضرت علی اصغر کے صدقے دین کی راہوں پہ چلنے کی توفیق دے۔ جامعۃ المصطفیٰ پہ کرم فرما، پڑھنے والے بچوں اور بچیوں پہ کرم فرما، ہمارے معاونین پہ کرم فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔